الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم محبت سے درشی پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی تھوڑا سا وقفہ اپنی مرضی سے گزارے۔ انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی تو چراغ صبح ہے، کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے، ایک اپنے علم، اپنی عقل اور اپنے تجربے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی دکھوں والی، تکلیفوں والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی، اور ایک زندگی اللہ کے حکموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں اور اپنے مشائخ سے مشورہ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو یہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی۔ تو ہم اپنے حضرت شیخ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، تو چند حضرت کی خصوصی صفات میں عرض کروں گا تاکہ ہم حضرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو مثالی زندگی بنائیں، کیونکہ حضرت کو سفر میں، حضر میں بہت قریب ہو کے دیکھا ہے، بہت تقریباً 35 سال حضرت کی صحبت میں گزارے ہیں اور گرم نرم ہر قسم کے حالات دیکھیں۔ تو سب سے زیادہ میں نے حضرت کی زندگی میں عشق قرآن پایا، اس لیے حضرت کا قول ہے کہ جو بھی بندہ دین کا کام کرتا ہے یا وہ خود عاشق قرآن ہوتا ہے یا اس کو عاشق قرآن کی دعائیں لگی ہوتی۔ تو حضرت پیر غلام حبیب آپ کے مرشد پکے عاشق قرآن تھے، 2-3 گھنٹے کا ان کا بیان ہم نے سنا ہے، تو وہ کیسٹوں میں سنے، وہ قرآن ہی قرآن پیش کرتے تھے، اور ان کا قرآن حال بن چکا تھا۔ ایک قال ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے۔ تو حضرت نے ایسے شیخ سے تربیت پائی اور قرآن کا عشق ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا، اور اس کا ثبوت حضرت کے خطبات ہیں کہ جو بھی خطبہ ہے اس میں کثرت سے حضرت آیات استعمال کرتے ہیں، کثرت سے آیات استعمال کرتے ہیں، اور ایسے ایسے آیات کے نقطے بیان کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ان کو علم لدنی حاصل تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دی تھی۔ ایک دفعہ ہم کوہاٹ میں ان کے ساتھ ایک بیان میں گئے، بہت زبردست حضرت نے بیان فرمایا، اور آخر پہ ایک عجیب بات فرمائی
تو فرمایا جو بندہ عاشق قرآن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا فضل فرماتے ہیں کہ اس کو عاشق رسول اور عاشق الہی بھی بنا دیتے ہیں کہ عاشق قرآن بن کے دکھاؤ۔ اور حضرت کی زندگی میں عشق قرآن تھا کہ آپ نے تقریباً 4 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور قرآن میں گہرا غور و فکر اور اس کو خطبات میں ترتیب کے ساتھ فٹ کرنا کمال درجہ حاصل تھا۔ ہم زمبیہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو یہ حاجت حضرت کے حجرے میں داخل ہوا اور حضرت خطبات لکھ رہے تھے۔ اس حاجت نے کہا حضرت یہ مٹیریل جمع کرنا، مواد جمع کرنا بہت مشکل ہوگا۔ فرمایا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، چند کتابیں سامنے رکھ لیں، اور آج کل تو کمپیوٹر میں جتنی مرضی کتابیں آپ سامنے لے آئیں مل جاتی ہیں۔ ایک اور چیز مشکل ہے۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت وہ کیا چیز مشکل ہے؟ کہا کامل مکمل رجوع اللہ کرنا، اور پھر خطبات کو ترتیب دینا، آیات کو ترتیب دینا، احادیث کو ترتیب دینا، واقعات کو ترتیب دینا، بیچ میں اشعار کو ڈالنا، اور پوری توجہ دے کے اس کو لکھنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک سفر میں ہم تھے تو اس حاجت نے عرض کیا حضرت سفر نامہ افریقہ لکھ دیں۔ تو حضرت نے کہا بھائی پروفیسر صاحب آپ کی جیب میں قلم ہے، آپ جب چاہتے ہیں نکال کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، میرے دل میں قلم ہے، میں پہلے سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، رجوع اللہ کرتا ہوں، پھر میں لکھنا شروع کرتا ہوں۔ تو اتنا رجوع اللہ کے ساتھ کہ کمال درجے کا رجوع اللہ، اور ہم نے حضرت کی زندگی کو بڑا قریب ہو کے دیکھا، نوٹ کیا، لکھا، مجالس میں بھی چیزیں لکھی، دلچسپ واقعات 2-3 جلدوں میں لکھ دیے۔ اس میں حضرت کئی دفعہ ہمیں تجربہ، مثلا ہمیں آئے جلدی میں کوئی بات کرنی چاہیے، حضرت نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، اسے کوئی خط پڑھ رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، جب وہ کام مکمل ہوا تو پھر کہا اب بتاؤ کیا کہہ رہے ہو۔ تو اتنی یعنی کسی چیز کے پڑھنے میں بھی اتنی یکسوئی، تو جب قرآن میں کو پڑھتے ہوں گے اور اس میں غور و فکر کرتے ہوں گے تو پھر کیا کیا ان کے اوپر علوم و معارف کی بارش ہوتی ہوگی۔ اب اور لوگوں کے بھی خطبات چھپے ہوئے ہیں، لیکن کتنے لوگوں سے ہم نے سنا کہ حضرت کے خطبات اور کتابوں کو پڑھتے ہوئے بندہ بور نہیں ہوتا، یعنی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر نقشبندی مجددی نسبت کی تجلیات بھی داخل کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور بندہ پڑھتے ہوئے بیزار نہیں ہوتا۔ اب سفر نامہ، یعنی جب پہلی دفعہ سفر نامہ آیا اس میں اتنی نورانیت ہے، اور پھر اس میں حضرت نے اپنی عاجزی انکساری کا اتنا ذکر کیا ہے اور نسبت کی اتنی خدمات کی ہیں کہ بندہ کئی دفعہ اس کو روتا ہے۔ بلکہ اب بھی اگر کسی کو غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، تو آپ سفر نامہ ایک دفعہ پڑھ لیں، آپ کی غفلت اور سستی کے پرخچے اٹھ جائیں گے۔ اور پھر حضرت مجالس میں اور خطبات میں آیات کو ایسے فٹ کرتے ہیں کہ کیا کہنے۔ اس حاجت نے کیونکہ قرآن سے تھوڑی سی محبت ہے تو سب سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں حضرت کے سارے بیانات کو اکٹھے کیا، اور اکٹھا کر کے دبئی میں ہم تھے، حضرت کو پیش کیا لسٹ کے یہ جی ہم نے قرآن کے بارے میں آپ کے سارے خطبات کو اکٹھا کر دیا، حضرت اس کا نام کوئی تجویز فرما دے۔ حضرت نے دیکھتے ہی کہا کہ اس کا نام رکھ دیں قرآن عظیم الشان، کہ قرآن عظیم الشان نام رکھیں، اور اس کو پڑھنے سے ایسے ایسے نکتے کھلتے ہیں، اور حضرت کی جو تدبر قرآن ہے اس کی چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن عظیم الشان میں۔ تو سب سے پہلی صفت جو حضرت کے اندر زبردست قسم کی پائی جاتی تھی وہ قرآن سے والہانہ عاشقانہ جنونی محبت تھی۔
اگر ہم سالکین بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے شیخ کی اس فیض میں سے حصہ نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی قبولیت عامہ تامہ نصیب فرمائے گا۔ دوسری خاص چیز جو ہم نے اپنے شیخ کے اندر دیکھی کہ اتباع سنت میں کمال، کہ اتباع سنت میں اتنا کمال تھا جس کا بندہ سوچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجد اللہ ثانی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو عشق رسول میں کمال نصیب ہو جائے گا اتنا زیادہ آپ کو اتباع سنت میں کمال نصیب ہو جائے گا۔ جتنا آپ عشق رسول میں کمال نصیب کر لیں گے اتنا اتباع سنت میں کمال نصیب ہو جائے گا۔ تو ہم نے حضرت میں یہ خاص وصف دیکھا کہ اتباع سنت میں کمال نصیب تھا۔ حضرت امام ربانی مجد اللہ ثانی نے سنت کے 7 درجے لکھے ہیں، اور وہ 7 کے 7 درجے جو ہے حضرت شیخ کے اندر موجود تھے، کہ سنت میں گہرائی سے گہرائی تک بندہ چلا جائے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں نے ظاہری سنتوں پر عمل کیے، فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں ہم نے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی۔ مثلا حضور ایسے چلتے تھے کہ جیسے وہ چاند سے نچان کی طرف کوئی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا ہم نے کتنا سفر جوانی میں اس نظر سے چلے ہیں کہ ہمیں سنت کے مطابق چلنا نصیب ہو جائے۔ شروع زمانے کا وقت تھا، حضرت کا گھر جو نیا گھر بنایا تھا وہاں ہم موجود تھے، مراقبے میں تھے، اور تھوڑا مراقبہ زیادہ لمبا ہو گیا اور نماز کا ٹائم بالکل فجر کا قریب پہنچ گیا، مسجد میں جانا تھا۔ تو ہم کوئی 10 کے قریب آدمی تھے حضرت کے ساتھ۔ حضرت اتنے تیز چلے کہ ہم لوگ سارے پیچھے رہ گئے، حضرت جا کے رکعت کو یعنی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یعنی ہم دوڑ رہے تھے، حضرت اتنا برسک واک کے مطابق چل رہے تھے۔ فرمایا میں نے سنت کے مطابق چلنا سیکھا ہے۔ پھر فرمایا سنت کے مطابق میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ کتابوں میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے، تو وہ میں نے مسکرانا سیکھا، شیشے میں دیکھ دیکھ کے کہ ایسے مسکراتے تھے، ایسے حتیٰ کہ کوشش کی پوری کہ جو ہے سنت کے مطابق یہ چیز نصیب ہو جائے۔ تو بڑے پھر واقعات ہوتے ہیں۔ شروع زمانے کی بات ہے، بالکل ابھی ہم کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، تو وہاں ہمارے پاس حضرت تشریف لاتے تھے۔ تو میرے سسرال کے ہاں وہ ٹیلی فون کے محکمے میں کام کرتے تھے، بس ایک ہی اس وقت جو ہے فون ہوتا تھا۔ تو حضرت کبھی بڑی ایمرجنسی ہوتی تھی تو فون کرنے ایک دفعہ آئے، تو اس کمرے میں جا کے بیٹھ گئے جہاں فون تھا۔ تو میرے برادر نے میں نے کہا کہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں سارے لوگ حضرت سے بیعت ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے حضرت آئے ہیں، مل لو۔ کہتے میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا یار وہ کھانے نہیں لگے آپ کو، مل تو لو ایک دفعہ۔ کہا نہیں ہمارے دفتر میں ایک افسر بھی ہے، پیر بھی ہے، تو میں اسی سے بیعت ہوں گا تو ڈبل کام چلے گا اس سے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے آپ بیعت نہ ہوں، ایک دفعہ سلام ضرور کرو حضرت کو جا کے۔ تو میں نے زبردستی اندر کمرے میں بھیج دیا، اور جب باہر نکلے میں نے کہا ہاں جی حضرت کو کیسا پایا؟ کہا اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن مسکراتے بڑا زبردست ہے۔ تو میں نے کہا تو ایک مسکراہٹ کی مار بھی نہیں نکلا، وہ حضرت کے مسکرانے کو پسند کر کے وہ بیعت ہو گئے۔ یعنی اپنی عادات کو بھی سنت کے مطابق بنا لیا، تو مسکرانا بھی عبادت ہو گیا، ہر چیز عبادت ہو گئی۔ ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے، ایک بندہ نا بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا آپ پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کشف ہو گیا آپ کو؟ کہتے ہیں نہیں کشف نہیں ہوا، آپ کا حلیہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا یہ آپ پیر ذوالفقار صاحب سے کے مرید ہیں۔ ایسا حضرت نے سنت کو عام و تام کر دیا۔ بھئی عبادات میں بھی سنت، معاملات میں بھی سنت ہیں جی، اسی طرح کہ عام روٹین میں جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیا۔
اس لیے فرمایا ایک زبان سے دعوت دینا ہوتا ہے، اور ایک آپ سر سے لے کر پاؤں تک سنت میں ڈوب جائیں، آپ کا چلنا پھرنا بھی جو ہے دعوت بن جائے گا۔ کسی نے کہا آپ اپنے حضرت کی کوئی کرامت دکھائیں، کرامت سنائیں۔ میں نے کہا کرامت چھوٹی چیز ہے اور اتباع سنت اس سے بڑی چیز ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کی اتباع سنت کو دیکھ کے کرامت کو نہیں ڈھونڈا، ہم نے اپنے شیخ کی یہ اتباع سنت کی جو چیز ہے یہ کرامت سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہم نے شیخ کو ہمیشہ عبادات، معاملات، ہر چیز میں سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے پایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ظاہری شکل و صورت آپ سنت والی بنا لیں، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دعوت بن جائے گی۔ کم از کم ہاتھ جوڑ کے اللہ کے آگے قیامت والے دن یہ تو کہہ سکیں گے یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو کم از کم آپ ظاہر سنتوں کو تو اپنا سکتے، تو آپ بذات خود زبان سے دعوت دینا دے، آپ کا عمل جو ہے وہ دعوت بن جائے گا۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک چھٹانک محنت لوگوں کے اوپر دعوت کی کریں تو ایک من محنت اپنے اوپر کریں کہ سر سے لے کر پاؤں تک سنت میں ڈوب جائیں، آپ چلتا پھرتا سنت کا نمونہ بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا۔ اس لیے ہم نے حضرت سے کئی دفعہ سنا کہ الحمد کی الف سے پڑھیں، والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، اور سر کے بالوں سے عمل شروع کریں، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے چلے جائیں، آپ چلتا پھرتا کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن بن جائیں گے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر ہم فنا فی القرآن ہو جائیں، فنا فی السنت ہو جائیں، تو یقین کریں جدھر آپ جائیں گے دعوت کو لے کے جائیں گے، اور اس طریقے سے شیخ کے فیض کو پھیلائیں گے آپ۔ تو اس لیے اتباع سنت دوسری خاص چیز جو ہم نے اپنے شیخ کو قریب سے ہو کے دیکھا، کہ ایک دفعہ ہم حضرت کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے، تو کہا آپ کو نعت پڑھنی آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ پھر فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ لوگ کم از کم یہ درود شریف پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اگر محبت ذوق و شوق سے پڑھیں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى، کیونکہ اس سے اتباع سنت میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ ایک دفعہ اقبال صاحب اور یہ عاجز حضرت کے ساتھ صبح تقریباً 8 بجے کسی کے گھر گئے، اور حضرت تو اندر وہ لے گئے گھر والے، اور ہم لوگ نا 8 سے لے کر 1 بجے تک انتظار کرتے رہے۔ بڑا مشکل تھا وہ وقت، کیونکہ وہ آزاد خیال لوگ تھے، اور انہوں نے مختلف قسم کے بت یہ وہ نا اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے تھے۔ ہم بار بار مراقبے میں جاتے۔ جب حضرت 1 بجے باہر آئے اور ہمیں دیکھا کہ یہ جو ہے نا انتظار کر کر کے تھک گئے، تو گاڑی میں بیٹھے تو فرمایا آج میں تمہیں ایک ہیرا بتاتا ہوں، مشکل کے وقت آپ کو کام آئے گا۔ فرمایا جب ہم انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں اور سفر میں مختلف واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، جب کبھی ہم پھنس جاتے ہیں تو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ آزمودہ نسخہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس مشکل میں سے نکال دیتا ہے۔ پھر اس عاجز نے پوچھا حضرت کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا یہی سلسلے کا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو واقعی سفر کے دوران بندے کو بہت سی شیخ کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے 1991 یکم رمضان بعد عصر بیت ہوئے اور کراچی سے آئے تھے، ان دنوں کراچی سے میں رہتے تھے، اور حضرت کو دوپہر کو آ کے ملے۔ میں نے کہا جی بیت ہونے آیا ہوں، استخارہ کیا، تو پوچھا پہلے گھر جاؤ پھر عصر کے بعد میرے پاس آنا۔ تو بہت سی نا چیزیں پھر سیکھنے کو ملتی۔
حضرت صاحب تھے اور اکیلا یہ عاجز تھا، کیونکہ جو بندہ محبت میں آیا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے نا، میں ایسے پاؤں کی طرف بیٹھا، کہا آپ سر کی طرف بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے یہ ایک محاورہ پڑھا ہوا تھا، الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے نا وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے، حکم ماننا پڑتا ہے۔ میں ادھر بیٹھ گیا، پھر ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، اور حضرت نے نا ایک ہائی پوٹینشل کی دوائی دی، کیونکہ ہم تو کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے، ادب اداب کا کخ پتہ نہیں تھا، اور لکھے ہوئے بھی موجود نہیں تھے کہ ہم پڑھ لیتے۔ تو حضرت نے کہا سچا مرید وہ، ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے، سچا مرید وہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نا اشکال ہوتے رہتے ہیں کہ مشائخ کو نا خوردبین لگا لگا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے خامی۔ تو حضرت نے فرمایا سچا مرید وہ ہے کہ شیخ اس کو چوک پہ کھڑے کر کے جوتے مارے، اور بلا وجہ مارے، بلا قصور مارے، اور سچا سالک جو ہوگا وہ جوتا اٹھا کے دے کہ میرا نفس اور شیطان اسی قابل ہے، اس کو اور جوتے لگائیں۔ اب حضرت کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ بات پوچھنی مشکل ہوتی تھی۔ اب یہ میرے دل میں پھنس گئی بات کہ یہ بلا وجہ کیوں ماریں گے، بلا قصور کیوں ماریں گے؟ قصور سے مار پیٹتی دیکھی ہے، بلا وجہ کیوں ماریں گے؟ پھر 15 دن رمضان کا مہینہ دعائیں کر 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 کے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، بلا وجہ ماریں گے تو نہیں، لیکن اگر ڈانٹ پڑی یا مارا تو اس لیے تمہاری میں چیک کرنے کے لیے کتنی میں مٹی ہے، کتنی ابھی باقی رہتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے، جیسے ہم تبلیغ میں گئے نا تو وہاں واقعہ سنایا ہم نے، حضرت سے بھی یہ سنا کہ کسی بندے نے نا چاہا کہ میرے بازو پہ نا شیر بنا دیں، خود تو نہیں شیر بن سکا، کہ جی میرے بازو پہ شیر بنا دیں۔ اب اس نے سوئی لگائی کہ دم بناؤں گا، جی درد ہو رہا ہے یہ چھوڑ دیں۔ پھر ادھر دوسری طرف سوئی لگائی، کیا کر رہے ہیں جی منہ بنا رہے ہیں، کہا یہ بھی چھوڑ دیں درد ہو رہا ہے۔ اچھا دم کی طرف سوئی لگائی، جی یہ بھی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا معاف کرنا یار، میں نے ایسا کوئی شیر نہیں دیکھا، نہ اس کی ٹانگیں نہ دم نہ منہ ہو۔ پھر ہم بھی ایسا ہی اسلام چاہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا، بس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سی محنت مجاہدہ کرنا پڑے، کوشش کرنی پڑے، یہ شیخ کوئی ذمہ کام لگا دے وہ ہم سے ہونا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں۔ 15 روزہ شروع میں حضرت نے جھنگ شہر میں رہتے تھے، کورس کروایا، اس میں یہ عاجز بھی پڑھا رہا تھا اور بھی 4 استاد تھے۔ ایک لاہور سے دوست آئے، حضرت سب سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کہ بھی آپ کی کیا خواہش ہے، کس لیے آئے ہیں، کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا جی حضرت میں دیر سے آیا ہوں، جلدی جانا ہے، بس کوئی آپ ایسی توجہ کر دیں کہ بس میں نہ بغیر محنت مجاہدے کے بس واصل باللہ ہو جاؤں۔ حضرت نے کہا ایسی توجہ نہیں بنی کہ تو کچھ بھی نہ کرے اور میری توجہ سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ فرمایا کچھ نہ کچھ بندے کو محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس کو ایک نہیں اپنے تک آنے کے کئی راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ اتباع سنت کا راستہ، حضرت بائی بستامی فرماتے تھے 30 سال میں نے علم حاصل کیا، سنت کو سیکھا، اور 30 سال سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اخلاص سے، پھر کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں حضرت سے ہم نے خود سنا کہ دوسرے سلاسل میں چلے کٹواتے ہیں، چلوں کے ذریعے فیض پہنچاتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں اتباع سنت میں کمال پیدا کر کے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ چکوال میں شریف میں علماء سے خطاب تھا، وہاں حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے ہاں بھئی سنت جو ہے نا، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، ہر چیز میں ہمارا کریٹیریا، معیار اتباع سنت، اور وہ عشق رسول سے پیدا ہوگا۔ تو اس لیے دوسری ہم نے یہ خاص خوبی اپنے شیخ سے سیکھی کہ اتباع سنت کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ تیسری چیز کہ حکمت و دانائی، کہ ہم کیونکہ سفر میں
ہم نے ایک چلہ شروع میں تقریباً جب بیعت ہوئے تو حضرت کے ساتھ لگایا تھا، اور اس چلے میں بہت کچھ سیکھا۔ ایک تجربہ یہ ہوا کہ شیخ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سفر بھی کیے جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم بہت ہی حضرت کے ساتھ سفر کرتے تھے، جنگ کے مختلف مسجدوں میں بیان ہوتے تھے، اور ان دنوں میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے، تو یہ عاجز نہ روز اپنا گاؤں جاتا تھا۔ میری یہاں باغ سے نیچے ایک بستی غازی شاہ ہے، وہاں میری پیدائش تھی، تو روز مجھے واپس جانا پڑتا تھا گھر۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ میں مل تک جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ نہ گاڑی میں آ جایا کریں، آگے بس میں چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پھر اکیلے ہوتے تھے، صبح صبح ذکر فکر کیا ہوتا، مراقبہ کیا ہوتا، اور حضرت کی صحبت میں گاڑی میں جو بات ہوتی اس کو میں لکھتا جاتا، اور بہت سی باتیں وہاں پوچھی بھی لکھی بھی، اور تقریباً 1 مہینہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ وہ جو صحبت تھی نا، کہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے صحبت ہوتی تھی ذکر فکر کے بعد، وہ پورا دن بندے کو نہ گرم رکھتی تھی، جوش اور جذبہ پیدا کر دیتی تھی۔ تو یہ، اور اس سے نہ پھر شیخ کی حکمت و دانائی کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں یا راہ پہ جانی ہے یا واہ پہ جانی ہے، یا راستہ چلنے سے کسی کے ساتھ پتہ چلے گا، یا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہو، کوئی معاملہ کریں پھر پتہ چلے گا۔ تو سفر میں بہت فائدہ ہوا۔ پھر ہماری عادت تھی کہ ہم لکھتے تھے۔ جب ہم بیعت ہوئے تو میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ کی جو بیانات ہیں نا، یہ بڑے پرتاثیر ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کی کیسٹیں عام کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ پائیدار کام نہیں ہے۔ میں نے کہا جی پائیدار کام کیا ہے؟ فرمایا پائیدار کام ہے لکھنا لکھانا۔ آپ میرے ملفوظات کو لکھیں، خطبات کو لکھیں۔ بس پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں نا پھر بہت سی چیزیں نا بندے کو واقعات پتہ چلتا تھا۔ بس کوشش ہوتی تھی کہ جو نیا واقعہ رونما ہو رہا ہے اس کو لکھ لیں۔ اسی لیے خصوصاً دلچسپ واقعات کی پہلی اور دوسری جلد، پہلی جلد میں تصوف سلوک کو بھر دیے، اور اس میں ٹاپک بنا بنا کے حضرت کے واقعات کو اس کے نیچے جمع کر دیا۔ لیکن آج کل موبائل کی وجہ سے ہمارا ذوق و شوق پڑھنے کا ختم ہو گیا۔ جو چیز کہتے ہیں جی انٹرنیٹ پہ پڑھیں گے، بھائی وہ جو کتاب کی برکت ہوتی ہے وہ اس کی برکت نہیں ہے۔ تو اس کو کتابوں کو لینا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور آگے دینا بھی چاہیے۔ تو واقعی کتابوں کا فیضان، جب بھی کوئی کتابوں میں لکھا کوئی صدی کا مجدد ہوتا ہے نا، وہ 3 طرز پہ کام کرتا ہے۔ ایک وہ کتابیں لکھ کے دور دور تک پہنچا جاتا ہے، دوسرا وہ بیانات کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اور تیسرا عمل احسان والی نسبت دے کے وہ اپنے تربیت یافتہ لوگ پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد ان کے کام کو زندہ رکھیں۔ تو مجدد کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ 3 طرز پہ کام کرتا ہے۔ تو حضرت نے اس طرز پہ کام کیا کہ کتابوں کے ذریعے بھی فیضان پہنچایا، اور یہ فرمایا کہ کئی ملکوں میں ایسا گیا کہ میرے جانے سے پہلے میری کتابیں وہاں پہنچی ہوئی تھیں۔ تو ہم کم از کم یہ کر لیں کہ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ لیں، اس میں رہے سلامت تمہاری نسبت، اس کو ہر سالک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے دباچے میں حضرت نے چھوٹا سا دباچہ لکھا ہے، اس میں فرمایا کہ سالکین مریدین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ایک ایک بندے کو ٹائم دینا میرے لیے مشکل ہے۔ اب اس میں نے بہت سی چیزیں جمع کر دی ہیں جو سالکین نے کیا کیا کرنا ہے اس میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی بیعت ہونے کا کیا مقصد ہے، کس لیے ہم بیعت ہوئے ہیں۔ تو اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں آداب بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت کی حکمت و دانائی آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی۔
یا کوئی سفر کرتا تو پھر ملتی تھی. سفر میں بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی تھی ہم سے، تو حضرت اس کو ایسے ٹھیک کر دیتے تھے کہ بندہ حیران ہوتا ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو ہم حکمت و دانائی دے دیتے ہیں اس کو خیر کثیر دے دیتے ہیں. قلیل نہیں کہا، کثیر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو حکمت و دانائی کمال درجے کی عطا فرمائی تھی. اور اوپر سے ذکر فکر ہو، اتباع سنت ہو، تو وہ حکمت و دانائی کو تو پھر چار چاند لگ جاتے. کہ آپ دیکھیں گے ان کے ایک دو لفظوں میں بھی بعض اوقات اتنی حکمت و دانائی کی بات ہوتی تھی کہ کیا کہنے. ہم ایک دفعہ نا رحیم یار خان کے دورے پہ گئے تو وہاں میرے بہت سے بیانات ہوئے. ایک جمعیت کے آدمی نے کروائے، پھر وہ بھی ساتھ آیا، ہم حضرت کو ملے. اب وہ بڑی تعریف کر رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو حضرت نے ایک ہی جملہ بولا، لوگ کتنے بدلے. کس نے سنت رکھنے کی نیت کی، کس نے پگڑی باندھنے کی نیت کی، لوگ کتنے بدلے. مجھے یہ بات، ہمیں تقریریں نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں میں تبدیلی چاہیے. لوگ کتنے بدلے. تو حقیقی مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر تبدیلی آ جائے. ہم اسلام آباد میں تھے، وہاں ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، بڑے صاف گو تھے. تو حضرت کو ملنے گئے تو اس نے ایک عجیب سوال کیا کہ حضرت میں گھر سے نکلتا ہوں، پہلے مسجد آتی ہے، پھر سینما آتا ہے، تو میں مسجد میں نہیں جاتا، سینمے میں جاتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے ایسے غور سے اس کی طرف دیکھا اور شعر علامہ اقبال کا پڑھا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. کہا 3 دن میرے ساتھ رہو نا، میں پھر آپ کے دل کا آپریشن کرتا ہوں، توجہ دیتا ہوں، پھر دیکھیں کیسے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. ان دنوں ہم آدمی ڈھونڈتے تھے، کوئی آدمی مل جائے کہ حضرت سے ملاقات کرا لیں. ہمارے کالج کا پرنسپل تھا، کلین شیو تھا، اس کو ظہر میں بیعت کروایا، پھر وہ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں بھی ساتھ ہی ساتھ. اس کا نام آزاد علی تھا. تو حضرت نے اس سے پوچھا، آزاد صاحب آپ ظہر میں بیعت ہوئے تو اب ہاں جی عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ساتھ ساتھ ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا بس حضرت آپ کی طرف کشش محسوس ہوتی ہے. تو پھر حضرت نے کہا آپ کو پتہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ. کہا فرمایا کوئی انگلی پکڑا ہے تو ہاتھ ہی پکڑ لے، اب کدھر جائے گا؟ اب تو تیرے اندر تبدیلی آئے گی ہی آئے گی. تو واقعی تھوڑی دیر کے لیے بھی شیخ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ایسا اثر ہو جاتا تھا کہ کیا کہنا. ان دنوں ہمیں کوئی آدمی نہیں ملتا تھا حضرت کو ملانے کے لیے. حضرت ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے. تو ایک کالج کا نا دوست تھا، وہاں تو ہر قسم کے لوگ تھے، تھوڑا بریلوی ٹائپ تھا. میں نے کہا اور تو کوئی بندہ ملتا نہیں، اس کو ہی میں لے گیا حضرت کو ملانے کے. اس نے کہا ایک شرط پہ میں جاؤں گا کہ میں نا سوال کر کر کے مت مار دوں گا ان کی. میں نے کہا ضرور آپ ایسا کریں، ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے. اب حضرت ایسے بیٹھے تھے، میں نے کہا جی میرا کلیگ ہے، چند سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت نے جو ایسے غور سے دیکھا، اب وہ سارا صاف ہو گیا. اب تھوڑا سا حضرت نے ادھر کو دیکھا نا تو میں نے اس کو اشارہ کیا، یار پوچھو سوال، کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اشارہ کیا. اس کا میں نہیں پوچھ سکتا. اب تھوڑی دیر بعد حضرت تو پہلے بات کرتے نہیں، کوئی سوال کرے تو جواب دیتے تھے. دوسری دفعہ حضرت نے ذرا سے ادھر کو دیکھا، میں نے پھر اس کو کہا یار پوچھو نا سوال. اس کو میں نہیں پوچھ سکتا. پھر اسی طرح تیسری دفعہ پھر میں نے کہا جی حضرت اس کے لیے دعا کر دیں. دعا کر دی. باہر نکلے، میں نے کہا آپ تو کہتے تھے میں سوال کر کر کے مت مار دوں گا، تو آپ تو بولے بھی نہیں. کہتے ہیں یار آپ نے مجھے کس کے آگے لے جا کے بٹھا دیا. انہوں نے جو ایسے میری طرف دیکھا تو میری ہر چیز صاف کر دی. اللہ اکبر. یہ ہے توجہ.
بولے بھی نہیں، اور ایسی باطنی توجہ دی کہ اس کو اپنا ہی وقتہ پڑ گیا کہ اب میں کیا بولوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ایک نہیں، ایسے کتنے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو پھر شرح صدر ہو گیا کہ جو صحبت ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کہ صحبت کی قضا نہیں ہے۔ جو حضرت سے نہ مل سکے کہتے رہے آج کل کرتے کرتے حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قربانی تو دینی پڑتی ہے، قربانی دیے بغیر تو بات نہیں بنتی۔ ہم اپنے مدرسوں کے باہر یہ عہد لکھواتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، میری پوری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے وقف ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر حضرت کی یہ قربانیاں، اتنی قربانیاں دیں۔ ہم بیٹھے تھے، ایک صاحب نے چھوٹی عمر سے پوچھا کہ حضرت آپ جمعے کو چھٹی کرتے ہیں یا اتوار کو؟ فرمایا میری نہ جمعے کو چھٹی ہے نہ اتوار کو چھٹی ہے، میری موت کا دن میری چھٹی کا دن، دن رات لگے ہوئے۔ تو پھر بندے کو دیکھ کے حیات یہ ہے کہ یار ہم اتنی سہولت پسند ہو گئے، ذرا سی کوئی چیز نہیں ملتی تو بس پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو صحبت میں موتی ملتے ہیں نا، اسی لیے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت کی قضا نہیں ہے۔ جمعے دن والے دن بیٹھے تھے، خواجہ عبید اللہ احرار بہت بڑے شیخ تھے، بادشاہوں کو پیر تھے۔ تو بھئی جمعے کے بعد ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت کیا مانگنا چاہیے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا اہل جمعیت اللہ والوں کی صحبت مانگیں، اس کے اندر ساری خیریں آ جاتی ہیں۔ کہ صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور صحبت میں بھی تین گرم، حضرت امام لاہوری فرماتے تھے 3 گرم تاریں لگا کے بیٹھیں، محبت، ادب، اطاعت، پھر شیخ سے فیض ملے گا۔ محبت شدید ہو، ادب بہترین ہو، اور اطاعت کیسی ہو؟ سمع نواتانا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جا کے بیٹھے، اس میں محبت نہ ہو، ادب نہ ہو، اطاعت نہ ہو، قرآن اتر رہا ہے اور نبی آخر زمان موجود ہے، وہاں سے بھی وہ منافق بن کے اٹھے گا۔ ایک دفعہ ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ جی فلاں بندہ آتا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ فرمایا بے طلب بندہ اور بے ادب بندہ اگر نبی کے پاس بیٹھے، وہاں جا کے منافق بن کے اٹھے گا تو ہم سے کیا ملے گا اس کو؟ فرمایا اگر فیض حاصل کرنا ہے تو شدید ترین محبت ہو۔ اچھا یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی اور غرض مرض نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے ہی روک لینا، یہ جس کے اندر چیز آ جائے اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا۔ اب بعض لوگوں کو نا، سالکین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے لیے محبت، تو پھر ہم کسی اور ہمارے حضرت فرماتے تھے سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا نا، پھر ٹیڑھی انگلیوں سے نکالتے۔ میں نے کہا بیوی کی محبت جائز ہے، بچوں کی محبت جائز ہے، ماں باپ کی محبت جائز ہے، حالانکہ اس میں تو غرض مرض ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے لیے محبت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی یہ سب سے زیادہ زبردست محبت ہے، اسی وجہ سے آپ کو فیض ملے گا۔ مکتوبات مجدیہ میں حضرت نے بہت زیادہ اس بات پہ لکھا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی طلب اور محبت ہوگی شیخ کے پاس ساتھ، اتنا زیادہ آپ کو فیض ملے گا۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم تو یکساں توجہ کر رہے ہوتے ہیں سب پر، آگے جس میں محبت ہوگا، ادب ہوگا، وہ اس کو اس پر زیادہ اثر ہو جائے گا، جس میں محبت، ادب، اطاعت نہیں ہے اس میں اثر نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ اچھا یہ اطاعت کرنی مشکل ہے، جب بندہ اطاعت نہیں کرتا نا، محبت اور ادب میں کمی کی وجہ سے اطاعت نہیں کرتا۔
ایک دفعہ حضرت ہمارے پاس تشریف لائے، مجھے کہا جی آپ نے نا میرے ساتھ پشاور دورے پہ جانا. حالانکہ میں کبھی انکار نہیں کرتا تھا، ہمیشہ سمے نہ آتا نا. اس وقت میں نے کہا جی آپ نے حکم فرمایا ہے کہ وفاق کا عامہ کا امتحان دو، میں تو اس کی تیاری کر رہا ہوں اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت نے کہا اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو. میں سمجھ گیا کہ حضرت حکم دے رہے ہیں. میں باہر گیا، پھر اندر آ گیا. تو پنجابی میں میں نے کہا سوچی پیا تے بندہ گیا، یعنی جو سوچتا ہی رہتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جاؤں. دل خوش کر دیا. 3-4 دن دورے پہ رہے، پھر آئے، پھر پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ڈاکٹر محسن کی شادی میں ہم ہنگو گئے تھے، تو حضرت کمرے میں اکیلے بیٹھے، اوپر سے یہ عادت چلا گیا. مجھے دیکھ کے کہا پروفیسر صاحب آپ پاس ہیں. میں حیران کہ نہ پوچھا امتحان دیا نہیں دیا. میں نے کہا آپ اگر انہوں نے فیل بھی کر دیا تو ہم سمجھیں گے ہم پاس ہی پاس ہیں. اور اسی طرح ہم کالج میں لیکچرار تھے، پروفیسر نہیں ابھی بنے تھے. 40 سال کی عمر میں حضرت نے بھی چھوڑ دی نوکری، میں نے بھی چھوڑ دی، لیکن یہ حضرت کے کہنے پہ ہم پروفیسر بنے. کہ شیخ جب کسی کو خوش ہو کے جس لفظ سے پکارتا ہے وہ پوری دنیا میں ہٹ ہو جاتا ہے. جیسے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ ہے، ان کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے. انہوں نے ابو داؤد کی شرح ان کے ساتھ لکھوائی جس سے شیخ کا دل خوش کر دیا. وہ رکی ہوئی تھی. پھر وہاں کے شیخ الحدیث فوت ہوئے یا کوئی مسئلہ ہوا تو حضرت نے کہا کہ جی مولوی ذکریہ کو شیخ الحدیث بنا دو. تو پرانے استاد تھے، انہوں نے کہا جی یہ کل کا لڑکا، اس نے ابتدائی کتابیں نہیں پڑھائی، آپ اس کو شیخ الحدیث بنا رہے ہیں. فرمایا اس چھوکرے کے، اس لڑکے کو میں جانتا ہوں اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، تم نہیں بناتے تو نہ بناؤ، میں اس کو شیخ الحدیث بنا رہا ہوں. اور دیکھ لو نام بھی غائب ہو گیا، شیخ الحدیث. شیخ الحدیث کی رٹ لگ رہی ہے پوری دنیا میں. واقعی جب شیخ کسی کو جس نام سے پیار سے پکارتا ہے وہ چیز ہٹ ہو جاتی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا. تو یہ اس لیے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کس چیز کا کریز ہے، جنون ہے؟ فرمایا 2 چیزوں کا. ایک اپنے شیخ کو ہر حال میں راضی اور خوش رکھنا، دوسرا اتباع سنت میں کمال حاصل کرنا. تو یہ وہ ہیرے موتی ہیں جو مشائخ کی صحبت میں انسان کو نصیب ہوتے ہیں، اور جو ہے جس کی وجہ سے پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ کچھ بن جاتا ہے، وہ کچھ اس کو ملتا ہے جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. اسی طرح ہم نے حضرت کی زندگی میں تقویٰ دیکھا. بہت سے لوگ پر کا پرندہ بنا دیتے ہیں، لیکن ہم نے قریب ہو کے تقویٰ دیکھا. کہ حضرت ہمارے مدرسے میں آتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، تو حضرت نے نا داڑھی کو کنگا نہیں کیا ہوا تھا. میں نے کہا حضرت آج داڑھی کو کنگا نہیں کیا ہوا آپ نے؟ کہا بھائی جب سے ہم بچیوں کے مدارس میں جانا شروع ہوئے ہیں ہم نے داڑھی کو جو ہے نا کنگا کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ نا چھپ کے بھی دیکھ لیتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے. ایسی احتیاط، ایسا تقویٰ کہ بندہ حیران ہو جائے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقویٰ والوں کی چیزیں قبول کرتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء مشائخ اگر تقوی کا کمال پیدا ہو جائے تو بس بندہ قبول ہی قبول ہے. تو حضرت نے اتنا تقوی کا خیال رکھا، اتنا تقوی کا خیال رکھا، ہر چیز میں تقوی کا خیال رکھا کہ اگر ہم یہ چیز اپنے شیخ کی اپنے اندر لے آئیں، خصوصاً علماء کرام، تو ان کی قبولیت ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی چیزیں قبول کرتا ہے. اور تقوی کی روح کیا ہوتی ہے؟ خوف و خشیت، کہ بندے کے اوپر خوف و خشیت کا غلبہ ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے علماء کے کرام کے بارے میں فرمایا کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جو علماء ہوتے ہیں وہی خوف و خشیت ڈرتے، ڈرنے کا حق ادا کرتے. کہ خوف و خشیت اگر آپ کے اندر نہیں آئے گی
یہ ہمارے حضرت کا قول ہے، علم کا پڑھنا اور بڑھنا خطرناک ہے اگر خوف خدا نہ پڑے۔ اس لیے دادا پیر غلام حبیب فرماتے تھے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن تقوی والوں کے لیے کامل مکمل ہدایت ہوگا۔ ھدی للمسلمین نہیں کہا، ھدی للمؤمنین نے کہا، ھدی للمتقین کہا ہے کہ تقوی پیدا کریں۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی، ہم نے حضرت سے سنی تھی کہ میں ابھی بچہ تھا، شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، ایک بزرگ ہمارے محلے میں آئے تو میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ ہمیشہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا بچے آپ چھوٹے ہیں، میں آپ کو کیا غور کی بات بتاؤں، بس میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ ہمیشہ سچ بولنا، اللہ آپ کی ہر بات کو سچا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم گجرانوالہ میں بیان سے پہلے تو حضرت سے بات کرنی بڑی مشکل ہوتی تھی، بہت سنجیدہ ہوتے تھے، بیان کے بعد ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے۔ جب گاڑی میں بیٹھ کے چلے نا تو حضرت نے فرمایا یہ اقبال صاحب خود بھی ٹافیاں کھاتے ہیں سفر میں کہ نیند نہ آ جائے، اور بچوں کو بھی کھلاتے۔ تو میں نے کہہ دیا یہ حضرت واقعی ایسے ہے؟ حضرت نے کہا میں نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، دیکھ لو ابھی بھی اس کی جیب میں ٹافی ہوں گی، کہ مذاق میں بھی نہیں کبھی جھوٹ بولا ہوں۔ جب بولیں گے سچ بولیں گے۔ اس بزرگ کی جو بات سمجھائی ہوئی ہے نا کہ اگر تم ہمیشہ سچ بولو گے اللہ آپ کی ہر بات کو سچا کر کے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یہ ہے پریکٹیکل طریقے سچا سچا سالک بننے کے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ کبھی مکاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نفس اتنے بگڑے ہوئے نا، تو ہم ہمیشہ سچ اور حق بات بتاتے۔ ایک دفعہ شروع میں ہم نے تھوڑی سی مکاری کی، وہ حضرت نے پکڑ لی، کہا بھئی جو بندہ، عجیب بات فرمائی، جو بندہ اپنے شیخ کے ساتھ چالاکی اور مکاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت و معرفت سے محروم کر دے گا۔ کہ اگر یہ میرے ایک پسندیدہ بندے پہ اعتماد نہیں کر رہا اور مکاریاں چالاکیاں کر رہا ہے، اس کو محبت و معرفت نہیں مل سکتی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ لوگ نا خواب بھی سناتے ہیں، جو اچھا خواب ہے وہ سنا دیتے ہیں، جو تھوڑا گڑبڑ ہے وہ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں خط لکھ کے نا جلدی کالج چلا گیا، جب واپس آیا حضرت نے کہا خط دے کے مجھے چلے گئے تو جواب نہیں سننا تھا آپ نے؟ کہ جواب بھی تو سنتے نا، کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ صاف ستھری، حتیٰ کہ میں نے حضرت سے پوچھا، چکوال ہم جا رہے تھے، فرمایا میں اپنے شیخ کو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا کھایا پیا ہر چیز بتاتا تھا تاکہ میرا شیخ ہر بات میں میری اصلاح کر دے۔ ایک دفعہ ہم حضرت کے ساتھ عمرے پہ گئے، بہت بلنڈر میرے سے ہو گیا، صاحبزادہ صاحب کو بھی پتا تھا، تو حضرت نے اتنا ڈانٹا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یعنی میں نے 6 گھنٹے کبھی مراقبہ نہیں کیا، اس وقت 6 گھنٹے مراقبہ کیا حضرت کی توجہ سے۔ پھر جب اترے پھر ڈانٹ پڑ رہی ہے، پھر اور آزمائش آئی، فلانے بندے کو، چیمہ صاحب کو فون ملاؤ، میں نے فون ملایا۔ اچھا جب رخصت ہونے لگے تو حضرت نے مجھے کہا آپ نے برا تو نہیں منایا؟ ایک اور آزمائش آ گئی۔ میں نے کہا حضرت میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ہمیں کہا تھا کہ جب میرے پیر غلام حبیب جس دن مجھے نہیں ڈانٹتے تھے اس دن مجھے اپنے اخلاص پر شبہ ہو جاتا تھا کہ آج اخلاص سے کام نہیں ہوا۔ بس حضرت اس لفظ سے اتنا خوش ہوئے کہ 10 منٹ میرے ہاتھ پکڑ کے باتیں کرتے رہے۔ تو آج تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج کل تو سال چاہتے ہیں کہ شیخ ہماری تعریفیں کرے کہ جی بس کیا بات ہے ہماری۔ بھائی اصلاح کروانے کے لیے آئے ہیں، اصلاح کروانے کے لیے آئے ہیں۔
تو اس میں تو پھر ڈانٹ بھی ہوگی اور مختلف طریقوں سے آپ کو شیخ آزمائے گا کہ آپ اخلاص والے ہیں یا باتوں کے توتی اڑاتے ہیں. تو اس لیے بھئی شیخ کے ساتھ خط میں کسی چیز میں آپ مکاری نہ کریں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پھر اللہ بھی ایسا داؤ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. تو کیونکہ ہم اصلاح و تربیت کے لیے آتے ہیں. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں چیز شیخ کو نہیں بتائی. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مریض کہے یار میں نے ڈاکٹر کو نا اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلنے دیا، تو ہو جائے گا اس کا علاج؟ بھائی آپ جتنی چیزیں کھول کھول کے بتائیں گے اتنا آپ کا اصلاح ہوگی. اگر آپ نہیں بتاتے چیزیں تو آپ سے اللہ اپنی محبت و معرفت چھپا لے گا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کیا ہے، اور اللہ نے اور مشائخ نے اس پر اعتماد کیا اور آپ اعتماد نہیں کر رہے. یہ بھی بڑی ایک بیماری ہے کہ موازنہ ہم کرتے ہیں. ایک شیخ کا دوسرے شیخ کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں، ایک خلیفے کا دوسرے کے ساتھ. بھائی پھول ہے باغ میں، ہر بندے کا اپنا پسندیدہ پھول ہے. اسی طرح صاحبزادوں کا حضرت سے موازنہ شروع کر دیں. بھائی وہ جوانی کی عمر میں حضرت ماشاءاللہ کتنے مشائخ کی صحبت اٹھائی، کتنے مجاہدے کیے، کتنے سفر کیے. ابھی تو ان کی ابتدا ہے، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو بالکل یہ موازنہ ادب کے خلاف ہے. اس کو فیض نہیں ملے گا جو صاحبزاد صاحب کا کسی اور سے موازنہ کرے گا. اس لیے میں نے ایک بندے کو کہا بھئی موازنہ کرنا ہے تو صاحبزادوں کا صاحبزادوں سے کرو. یہ نہیں کہ ایک صاحبزادہ کہ آخری عمر کے کسی شیخ سے ہم موازنہ شروع کر دیں. یہ بڑی بری عادت ہے. خلفاء میں ایک دوسرے کا موازنہ کر رہے ہیں. بھائی جس سے آپ کو مناسبت ہے آپ اسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، دوسروں کو چھوڑیں. کیوں غیبت کر رہے ہیں دوسروں کی؟ ایک عام بندے کی غیبت کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کہ جائے کہ اپنے خلفاء کی اور صاحبزادوں کی غیبت کر رہے ہیں. یعنی عجیب حرفن مولا بنے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے سوچ لیا بس وہی صحیح ہے. تو یہ چیزیں نا فیض میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں. آپ سامنے نہیں، گھر بیٹھ کے اگر شیخ کے بارے میں غلط فہمی یا بدگمانی پیدا کریں گے وہیں آپ کا فیض بند ہو جائے گا. اس لیے بعض مشائخ نے لکھا ہے اگر بدگمانی کریں گے نا تو وہاں بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے آپ کی. کیا ہوتا ہے؟ پہلے بندے کو نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے. اب منفی سوچ کی عادت بنی ہوئی ہے، پھر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، پھر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر آخر پہ بد زبانی شروع ہو جاتی. ختم بندہ. بھئی کون ہے نبیوں کے بعد کون معصوم ہے؟ ہم تو صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، ان کی بہت بلند شان ہے، لیکن معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں. اب اس دور میں فتنہ و فساد کے دور میں جب ٹچ موبائل ہر طرف جس نے فتنے مچا دیے، آپ جی خوردبین لگا کے بیٹھے ہیں. ایسے نا غلط فہمیاں جو ہے شیطان ڈال کے نا اپنے شیخ سے محروم کرتا ہے. اس لیے موازنہ بالکل جائز نہیں. ہم حرم میں بیٹھے تھے تو ایک بندے نے نا، جھنگ کا بندہ تھا، گھر کی مرغی دال برابر 800 روپے کلو ملی نا فارمی مولی، تو وہ بڑی مزیدار تھی، اور دیسی مرغی اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ مفت کی تھی. تو وہ حضرت کو کہنے لگا حضرت آپ پیر کامل ہیں، آپ میں سارے پیر کامل کی نشانی ہے، لیکن ایک بات پہ مجھے اشکال ہے. حضرت نے کہا بھائی وہ بتاؤ. حرم میں بیٹھ کے آپ کو اشکال ہے؟ کہا آپ بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں، لوگوں کو رلاتے بھی ہیں، دعا بھی بڑی زبردستی کرتے ہیں، لیکن سوچنے کا موقع نہیں دیتے، جلدی سے بیعت کر لیتے ہیں. حضرت نے کہا میں کوئی فوج بھرتی کر رہا ہوں؟ خدا کے بندے میں نے زور لگایا، توجہ دی، بیان کیا کہ لوگ توبہ کر لیں. میں تو توبہ کروانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تم توبہ نہیں کروانی چاہیے، اور موقع دے دیں کہ تاکہ شیطان اور گمراہ کر لے لوگوں کو. اوہو میں نے تو حضرت اس طرف سوچا ہی نہیں.
کہا اب سوچ لو. اب یہ بدگمانی کر رہے حرم میں بیٹھ کے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تجھے پرائی کیا پڑی؟ اپنی تو نبیڑ. تیری جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے. تو اس قسم کی جو سالکین باتیں سوچتے ہیں پھر بعض اوقات کر بھی نہیں سکتے کہ اتنی جرت تو ہوتی نہیں کہ آگے بات کر لیں. بس سوچتے رہتے ہیں. پھر کہتے جی روحانی ترقی نہیں ہو رہی. حضرت خواجہ فضل علی قریشی کے پاس ایک انجینئر جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو لوگ مراقبے کرتے، ان پر حال چڑھتا، اللہ اللہ. تو کہنے لگے حضرت مجھے تو ترقی نہیں ہو رہی. حضرت نے کہا آپ کو جماعت سے نماز نصیب ہے؟ فرمایا نصیب ہے. اتباع سنت کا شوق بڑا؟ کہا بالکل بڑا. تو ذکر فکر کی کچھ توفیق مل رہی ہے؟ کہا بالکل مل رہی ہے. اور جو ہے آپ کو دین کا ذوق و شوق پیدا ہوا؟ فرمایا بالکل پیدا ہوا ہے. تو فرمایا اب آپ کو میں اڑنا سکھاؤں؟ بھائی یہ ترقی ہے نا کہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، آپ کو اتباع سنت کی توفیق مل گئی، داڑھی شریف رکھ لی ہے جی، مونچھیں شریف صاف کروا دی. داڑھی شریف تو کہہ سکتے، مونچھیں شریف نہیں کہہ سکتے. تو یہ ترقی نہیں ہے. کہا اڑنا سکھاؤں آپ کو. تو بہت سے سالکین کو یہ غلط فہمی جی مجھے تو ترقی نہیں ہو رہی. ہم نے بھی شروع میں نا محنت بندہ خود نہیں کرتا، الزام شیخ پہ لگاتا. 5 سال بعد میں نے حضرت کو خط لکھا کہ نا حضرت مجھے تو ترقی نہیں محسوس ہو رہی. حضرت جواب لکھا آپ کو مریض کو نہیں پتا کہ اس کو شفا ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے شفا ہو رہی ہے. ڈاکٹر کو پتا ہے شفا ہو رہی ہے. پھر کچھ مجھے خواب نہیں آتے. تو ایک دفعہ میں نے خواب لکھا حضرت کو کہ ایک چھوٹا سا خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ میری لائبریری میں آئے ہیں، علامہ اقبال کی کتابیں اٹھا کے لے گئے اور قرآن مجھے دے گئے. تو حضرت نے کہا یہ چھوٹا خواب ہے کہ کسی کو تحفے میں قرآن دے دینا، کیونکہ ہم نے 30 سال علامہ اقبال ہی پڑھتے رہے، ایم اے اردو کیا مختلف. تو یہ کسی کو شیخ کا قرآن دے دینا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو بھائی اس لیے سالکین نا یہ بہت مسئلہ جی مجھے ترقی نہیں ہو رہی، مجھے ترقی نہیں ہو رہی. ترقی ہو رہی ہے، آپ غور و فکر نہیں کرتے. اب آپ خود تو مراقبہ نہیں کرتے، وقوف قلبی نہیں رکھتے، شیخ سے رابطہ نہیں رکھتے، تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ ہم شروع میں تھے جھنگ میں، پپریاں والے محلے میں. اس وقت نا 15 دن کی مجالس ہوتی تھی. تو اس وقت پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا. ایک بندے نے اجازت لی جی میں فون کر رہا ہوں. حضرت نے کہا کر لو. جی میرا باپ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حضرت مجھے اجازت دے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے اجازت. دوسرا گیا فون کرنے. اس نے کہا جی میرا بیٹا بہت بیمار ہے تو مجھے بھی اجازت دے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بھی اجازت. پھر تیسرا بندہ گیا. اس نے کہا جی میری بیوی کی طبیعت ناساز ہے تو مجھے بھی اجازت دے دیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بھی اجازت ہے. تو کہا حضرت ایک سوال میں نے پوچھنا ہے کہ جب ہم گھر سے ادھر کو آتے ہیں کبھی کبھی بس بھی نہیں ملتی اور بڑی مشکلوں سے آتے ہیں، لیکن جب یہاں سے آپ کے پاس سے گھر کی طرف جاتے ہیں بس بھی مل جاتی ہے اور بس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے اس طرح سے کہا جو بیوی توجہ دے سکتی ہے وہ میں نہیں دے سکتا، کہ ادھر قوی توجہ ہے کہ شہوت کا غلبہ ہے اور ادھر کو بھاگ رہے ہیں، ادھر کو آنا مشکل ہو رہا ہے. تو پھر کہ جی فیض نہیں مل رہا، ترقی نہیں ہو رہی. بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. جتنا آپ محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے اور خاص طور پہ رابطہ رکھیں گے. حضرت کا یہ مقولہ ہے کہ 90% رابطہ شیخ سے ترقی ہوگی. 5-10% وظیفہ کریں گے، مراقبے کریں گے، ترقی ہوگی. اور پھر ہمارے حضرت فرماتے تھے میں چکوال جاتا تھا کہ اگر میرے شیخ نہیں بھی ہوتے تھے تو جو شیخ نے ضربیں لگائی ہوئی ہیں مسجد کے اندر، اور فرمایا ہمیں اپنے شیخ کی مسجد میں سے بھی فیض مل جاتا تھا. تو محبت والوں کو تو بھائی ملتا ہی ملتا ہے.
جو محبت نہیں کرتے تو اس کا اپنا قصور ہے، اس میں شیخ کا کیا قصور ہوتا ہے؟ تو آپ محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے. اب دیکھو حضرت ہمیں نا مسکین پور لے کے گئے. ایک چلہ ہم نے شروع میں ایک چلہ حضرت کے لگایا. حضرت نے کراچی جانا تھا تو کئی دوست بیٹھے تھے، تو حضرت نے کہا آپ جائیں گے. ایک اور بندہ تیار ہوا اور ایک یہ عاجز تیار ہوا. حضرت نے پوچھا آپ کے گھر والے آپ کو اجازت دے دیں گے میرے ساتھ جانے کی؟ میں نے کہا جی میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ میری بات سن لیتے ہیں. فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب ہم مسکین پر گئے. حضرت نے نہر کے کنارے کھڑے ہو کے ہمیں یہ بات سنائی کہ یہاں اجتماع ہوتا تھا، یہاں یہ نماز لوگ پڑھتے تھے، یہاں تندور ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا. اور پورے اجتماع کی جو کچی لیٹرینیں ہوتی تھی نا، اب تو فلیش سسٹم ہے، وہ مٹی میں کھود کے بناتے تھے عارضی. پر ہمارے پورے اجتماع کی کچی لیٹرینوں کی صفائی میں اپنے ذمہ لیتا تھا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو جتنا زیادہ تواضع اختیار کرے گا، عاجزی انکساری اختیار کرے گا، اتنا اللہ اس کو بلند کر دے گا. تو بھائی ایسے نہیں شیخ کوئی بن جاتا ہوں، اس کو بہت رگڑے کھانے پڑتے ہیں پھر بات بنتی ہے. تو محنت مجاہدہ تو ضروری ہے. اب ہم کہتے ہیں شیخ ہی سب کچھ کرتے، بھئی آپ بھی کچھ کرو نا، پھر ہی بات بنے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کہ ہمارے راستے میں محنت مجاہدہ کرے گا، ہم اس کو ایک نہیں سبل کئی راستے اپنے تک آنے کے بتائیں گے. تو بھئی شیخ کی باتوں کو یہ بھی میں آپ لوگوں کو کہ یہاں بہت سے خلفاء کے صاحبزادے گان کے بیان ہونے، کاپی پینسل ہونی چاہیے. پیر غلام حبیب بھی اور ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ وہ میرا سالک مرید نہیں ہے جو میری باتوں کو لکھتا نہیں، یاد نہیں کرتا. ٹک ٹک دیدم دم نہ کسی دم. کوئی ہوگا جس نے کاپی پینسل پکڑی ہوئی ہے نہیں. یا تو کئی مدرسوں میں بھی شیخ الحدیث میں گیا ہوں، کوڑا کھٹک میں بھی، وہاں پہلے بیان کا موقع نہیں مل رہا، جب مل گیا اب وہ سارے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، میں عید سناؤں شعر سناؤں، سارے بیٹھے دیکھ رہے. میں نے کہا اگر تو سارے امام بخاری جیسا حافظہ ہے تو پھر تو نہ لکھو. اگر حافظہ اس دور کا ہے پھر آپ کو لکھنا چاہیے. قید العلم بالکتاب، لکھ کر قید کر لو علم کو. اس عاجز نے شروع میں حضرت حکیم اختر کی صحبت اٹھائی، وہ ان کے ملفوظات لکھے. پھر حضرت حاجی اعلیٰ قریشی جو حضرت سید وار حسین شاہ سب کے اجل خلیفہ، ان کے ملفوظات لکھے. پھر تبلیغ میں وقت لگایا، وہاں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے ملفوظات کو لکھا. اور پھر جب اپنے حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت کے ملفوظات کو لکھا. بھئی اتنا تو حافظہ ہے نہیں کہ آپ کو ہر بات یاد ہو جائے. تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خلفاء کرام کے، شیخ الحدیث صاحب کے، صاحبزادوں کے بیان ہوں گے، یہاں سے کچھ لے کے جائیں. اتنے تو آپ امام بخاری یا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری جیسا حافظہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو ہر وقت ہے جی یاد ہو جائے گی. کچھ عرصے بعد ہر چیز بھول جائے گی. جب بھول جائے گی تو عمل کیسے کریں گے؟ لکھا ہوا ہوگا تو آپ دوبارہ پڑھ کے اس کو یاد کر لیں گے. تو اس لیے آپ مہربانی کریں کہ اس کو کہ ضرور لکھیں. اس سے آپ کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات یاد ہو جاتی ہے. پہلی وحی پہ عمل کر لو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس زمانے میں جب لکھنے کا کوئی رسم و رواج ہی نہیں تھا، اللہ نے کہا قلم کے ذریعے علم آئے گا. تو اس لیے آپ سے یہ بھی گزارش ہے. اور دوسری یہ کہ نا دیکھو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ موبائل کو 8 گھنٹے کھول لیں، 6 گھنٹے کھول لیں، 1 گھنٹہ کھول لیں، 24 گھنٹے کھلا رکھنا یہ اجتماع کی توہین ہے. اور یہاں تہجد میں موبائل بج رہے ہیں، نمازوں کے اندر موبائل بج رہے ہیں. کم از کم حضرت کی مسجد کا تو اکرام کرنا چاہیے اور موبائل کو ایسے نہیں کھولنا چاہیے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم بھول گئے. بھئی اتنا ہی تمہارا حافظہ کمزور ہے تو پھر اس کو مسجد میں کیوں لے کے آتے ہو؟ فرض نماز میں ہم نے انڈیا کے گانے بجتے ہوئے سنے. خدا کے بندو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا. یہ ڈنگ مار دیتا ہے. اس کا نام ہم نے رکھا کوبرا سانپ. تو بھئی سہولت میں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہی کھلا رکھنا تو کیسے آپ کو رجوع اللہ ہوگا؟
یہ ایت ہے اس کے خلاف، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے ہٹ کٹ کے کرو، پھر ذکر کا اثر ہوگا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی ختم کر دو، رکھو اس کو، لیکن اس کا کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ایک بندہ کہے جی میں نے پہلوان بننا، صبح شام 2-4 روٹیاں کھائے، ورزش کرے، اور کہے جی میں نے 2 دن میں ہی پہلوان بننا اور 50 روٹیاں کھا لے تو قبرستان میں جائے گا، پہلوان نہیں بنے گا۔ تو اسی لیے یہ بہت بڑا دجالی فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر وقت نمازوں میں بج رہے ہیں۔ اسی طرح مستورات سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی وہاں ڈسپلن کا خیال رکھیں، اور جو خدمت کرنے والی ان کا خیال رکھیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ میں حضرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہاں ہم بیٹھے تھے، 1.25 گھنٹے کا بیان حضرت نے اس ٹچ موبائل کے خلاف کیا، اور یہ ایک خاص طور پہ بات کہی کہ الحب للہ والبغض للہ۔ فرمایا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی بات کہ بغض للہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب سے موبائل آیا تو یہ بات سمجھ آ گئی، اس سے ہمیں اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے بغض ہے کہ اس کے اندر اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ 2 دن ہیں، 2.5 دن ہیں، تو اس کو تھوڑا بند رکھیں، نمازوں میں خاص طور پہ بند کریں۔ جب آئیں گے نا آپ نویت سنت الاعتکاف کر لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ لیں تو یہ بند کرنا یاد رہے گا۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔